خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز جو کسی بھی ملک کے معاشی اشاریوں کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ملک کی معیشت کس سمت میں جا رہی ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں ان میں انہوں نے بہتری کا اشارہ کیا ہے۔ فچ ایک ایسی ایجنسی ہے کہ جس نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کی پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان میں آئندہ جو ہے وہ معیشت میں بہتری آئے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، اور ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کس طریقے سے رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ آج ایک اور بڑی اچھی خبر پاکستان کے کاروباری طبقات کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آئی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان میں جو شرح سود کی جو تناسب تھا اس کو 1% اس میں کمی کر دی، اور یہ بڑا مطالبہ ہے بزنس کمیونٹی کا، شرح سود میں کمی کی جائے تاکہ جو کاروباری حضرات آسان الفاظ میں قرضہ لے کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور یہ بتدریج کم ہوگا۔ شرح سود میں اضافہ اس وجہ سے کیا گیا ماضی میں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح بہت بلند سطح پہ تھی، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو کم کرنا تھا، اکانومی کو اپنا سلو کرنا تھا، جس کی وجہ سے اقدامات اٹھائے گئے، اور اب جب مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے تو بتدریج ہماری جو شرح سود ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مابین جو معاہدہ طے پا گیا ہے اس کے بعد پاکستان کی اسٹاک میں بھی بہتری آئی ہے، اور پاکستان نے اب کوشش شروع کر دی ہے کہ جو آپ کے باہمی قرضہ جات ہیں، چاہے وہ چین کے ساتھ ہوں یا دیگر ممالک کے ساتھ ہوں، ان کو بھی ری شیڈیول کیا جائے تاکہ پاکستان جو بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں اس میں ایک توازن لا سکے۔ اس کے ساتھ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے باضابطہ طور پہ تحریک انصاف کو ایک پیغام بھیجا کہ مذاکرات کریں، جو بھی مسائل ہیں آپ کے اور پاکستان کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مسائل کا حل تلاش کریں، لیکن ریاست کے مفادات پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سے بھی مثبت اشارہ آیا، اگرچہ اس پر تنقید بھی کی گئی کہ ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں، دوسری طرف یکسر اپنے مفادات کی خاطر یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن امید ہم یہی کرتے ہیں کہ دوسرا فریق بھی اگر گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو شاید اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی بہتری ہی ہے۔ بظاہر یہ وقت ہی بتائے گا کہ ان کی کیا سوچ ہے۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عامر ظفر دورانی صاحب، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا۔ طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا بھی۔ پی جے میر صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، پی جے میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں نواب تیمور تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ عامر دورانی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کا فیصلہ، فنچ کی رپورٹ، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو بائی لیٹرل جو قرضہ جات ہیں ان کی ری اسکیجولنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں آپ کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں۔ اب اگر اس میں سے ہم کوئی منفی پہلو نکالنا چاہیں تو کوئی ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے آپ کے خیال میں، سمت درست ہے، چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں اور آپٹمسٹک رہنا چاہیے ہمیں؟ جی شکریہ۔ تو میں کوئی منفی پہلو نہیں نکالوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی جس طرح آپ ایک ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں تو ٹیل ونڈ ہیڈ ونڈز ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم ایک ٹیل ونڈ آئی ہوئی ہے، اور ٹیل ونڈ کا یہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو انٹرسٹ ریٹ لوور ہوا اور یہ جو انفلیشن نیچے جا رہی ہے نا، مطلب آپ نے دیکھا کہ یہ کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے۔ اور ہم اگر اپنی انفلیشن باسکٹ کو دیکھنا شروع کریں تو اس کے اندر جو چیز واقعی ختم ہوئی ہے وہ فوڈ اینڈ بیوریج کی انفلیشن ہے، جو کہ اب تقریباً مطلب مئی میں تو غائب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہلکی سی ایک سلیور، یعنی اٹ میکس اپ لیس دین لیٹس سے 3% آف آر ٹوٹل انفلیشن باسکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہم یہ کہنا کہ سمت ٹھیک ہوئی ہے یہ مشکل ہے، لیکن یہ کہنا کہ قدرے بہتری آئی ہے صورتحال میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک الارمنگ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے سمت کے ٹھیک ہونے میں، کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم یہ پوری طور پہ عملی طور پہ کہہ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک اور ہاؤسنگ واٹر انرجی کا جو ایک میجر بلک ہوتا ہے آپ کی انفلیشن انڈیکس میں، وہ جو ہے وہ تقریباً وہیں کا وہیں، اور ابھی مئی میں پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آلدو اکانومی اب ڈیفینڈ کرتا ہے، اکانومی اگر اکانومی اس سے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی کیا آپ کو باہر سے قرضے مل رہے ہیں، قرضے ری اسکیجول ہو رہے ہیں، آپ کے کام ٹھیک چل رہا ہے، حکومت ٹھیک چل رہی ہے، یا عوام کے کیا حالات ہیں، یہ دو اگر ان کو الگ کر دیں تو ایک طرف سمت ٹھیک جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے عوام کے حالات، یا آپ کو اس بلو رنگ کا جو ان کی انڈیکس ہے کہ جو ان کے اوپر اس وقت برڈن پڑ رہا ہے جو پرائسز کا ہے بجلی کا اور یہ سارا، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، تو اس کو ہم سمت ٹھیک کرنا تو نہیں کہیں گے، لیکن ہاں ملک کی جو سمت ہے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے۔ جی کوئکلی ون کویسچن، فنچ کی بات ہو رہی ہے تو فنچ نے آپ کی ریٹنگ CCC سے بڑھا کے CCC+ کر دی ہے، اب اس کو آسان لفظوں میں بتائیں اس کا کیا مطلب ہوا؟
ہنسے نہیں جی دیکھیے کاش یہ ہوتا کہ یہ ہماری ٹرپل اے سے بڑھا کے ٹرپل اے پلس کر دی جاتی. تو دیکھیے ٹرپل سی اور ٹرپل سی پلس میں فقط اتنا سا فرق ہے کہ آپ کے کچھ انڈیکیٹرز گاہے ٹھیک ہوئے, یعنی ابھی آپ تو بی میں بھی نہیں پہنچے. تو یہ سوال آپ میرے سے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. بٹ اسٹل ہم نے بہتر ہوئے نا جی مطلب گرے یہ نہیں, اوپر ہی گئے. جی یہ اس طرح ہے کہ اس دفعہ ریل گاڑی چلی اور وہ کراچی بغیر حادثے کے پہنچ گئی. That is a big thing. That is a big thing. something to cherish at least. جی ماشاء اللہ. تو 6++. ٹھیک. طارق عزیز صاحب, باوجود اس کے کہ کوشش ہو رہی ہے, مشکل فیصلے بھی کیے ہیں سیاسی طور پہ, حکومت بھی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہم نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس سے ہماری سیاست پہ منفی اثر پڑا ہے, سو دوسرا فریق ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حکومت نے ایک سیاسی قیمت ادا کی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. انہوں نے یہ ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ فچ رپورٹ کے اوپر, تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک بڑی قربانی دی تھی جس کا ہمیں سبب مل گیا, اس کا پھل ملا ہے, لیکن اس کا عوام پہ ابھی تک کوئی اثر نہیں ہے. ایکچوئل تو آپ میں جو ٹیکس دیتے ہیں تو لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بجلی سستی ملے گی, گیس ملے گی, کوئی ہیلتھ کی ایجوکیشن کی فیسلٹی ہوں گی. تو اس حوالے سے عوام میں اطمینان نہیں پایا جاتا. اگرچہ گورنمنٹ لیول پہ اسٹیٹ کے سطح کے اوپر بہت سے ایسے اقدامات ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا یہ فچ رپورٹ ہے, یہ اسٹاک ایکسچینج کا ہے, ابھی آئندہ 24 گھنٹوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہونے جا رہی ہیں. آئی تھنک 5-5.5 روپے پیٹرول بھی نیچے آ ہے. تو یہ سب انڈیکیٹر ٹھیک جا رہے ہیں, جنہوں نے کہا کہ گاڑی ٹھیک طرف ٹریک پہ چڑھ گئی ہے. اب اس میں وقت لگے گا. پرائم منسٹر صاحب سے میری ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ 1.5 سے 2 سال ہمیں ٹائم لگے گا چیزیں ٹھیک کرنے میں. تو یہ اس بات پہ اطمینان لازمی ہے کہ ضرور ہے کہ اب ہم ایک صحیح سمت میں حکومت جو ہے وہ چل پڑی ہے. تو یہ خوش بات ہے. دوسرا فریق مانتا نہیں, صرف اپنی سیاست کی وجہ سے نہیں مان رہا, یا کوئی اور وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہر کوئی بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے. اپوزیشن پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, مخصوص سیاسی جماعت بھی ہو, تو ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ. اچھا, ہمیں جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے تو, اور بعد میں بھی جب ہم نے فیلڈ جوائن کی اور آپ نے بھی, تو ہمیں یہ سمجھایا گیا اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا حکومت کے ایسے کاموں پہ جو اپوزیشن سمجھتی ہے درست نہیں ہے, لیکن حکومت کا معیشت کا پہیہ مفلوج کرنا کسی بھی طور پہ اپوزیشن کا استحقاق نہیں ہے, نہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو سب کچھ مفلوج کرنے پہ تیار ہیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنقید و اصلاح ہوتا ہے, کہ گورنمنٹ کو آپ بتائیں کہ صحیح جگہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں کہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن یہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. پوائنٹ اسکورنگ ہوتا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کلیم کرتی ہے, جن کے چیئرمین سب جیل میں ہیں, انہیں بھی پتہ ہے کہ معاشی حالات کیا ہیں. آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ تو وہ خود کر کے گئے تھے. سب کو پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. اب جماعت اسلامی جو کہتی ہے یہ 10 مطالبات پیش کر دیے ہیں, یہ چیزیں کم کی جائیں, یہ کم چیزیں جائیں. کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس کی جو اندرونی مجھے پتہ چلا, تو ان کو جب انہوں نے حکومت نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں, حکومت ہے آپ کے ہمیں بتائیں کہ یہ مطالبات 10 کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, کہ بجلی کی قیمتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں, ٹیکس کیسے واپس ہو سکتا ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ ہے کہ اپوزیشن جماعت اسلامی ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعت ہو, تو ان کو حل دینا چاہیے, سلوشن دینا چاہیے, نہ کہ اس لیے کہ ہم میڈیا میں آ جائیں گے اور میڈیا میں چل جائیں گا اور بلے بلے ہو جائے گی, اور اپنی پوائنٹس کے لیے جو اپنی بوسٹ کے لیے کیا جائے. تو یہ تنقید جو ہے ملک کے مفاد میں تو کسی سے نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. پی جے میر صاحب, اگر آپ کو حکومت کی معاشی پالیسیوں سے اعتراض ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, نہ کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں کہ پاکستان کے آپ نے اگر کوئی اگلا قرضہ دینا ہے, کوئی نئے پروگرام میں آنا ہے تو اس کو ختم کر دیں جب تک کچھ یہ کام پاکستانی حکومت نہیں کرتی. اگر آپ کو عدلیہ کے کسی فیصلے پر اعتراض ہے تو بجائے اس فیصلے پر آئین پاکستان اور قانون کے تحت تنقید کرنے کے بجائے آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف قتل کے فتوے دینا شروع کر دیں. سو یہ جو عجیب قسم کی غیر ذمہ دارانہ, غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی جو آزادی لینے کی کوششیں کچھ جماعتیں کر رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر, 2 چیزیں ہیں آپ کے پاس, 2 چوائسز ہیں, یا آپ انرکی میں رہیں یا آپ کنونشن میں رہیں. ہم کنونشن کے ہیں, اور جب کنونشن میں آپ رہتے ہیں, آپ نے صحیح کہا, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے, اس کو اوبے کرنا ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب یہاں آپ تنقید کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی اپوزیشن نے آج تک گورنمنٹ کو کہا یار آپ نے تو بڑے اچھے کام کیے؟ مجھے بتا دیں آپ, کہیں بھی نہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, تنقید برائے تعمیر. ایک سوال ہے سر یہیں پہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اچھا نہیں لگ رہا مجھے. آج سے پہلے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس مثال سے پہلے,
کون سی ایسی اپوزیشن جماعت آپ کو یاد پڑتی ہے کہ جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہو کہ پاکستان کی امداد بند کر دیں، پروگرام سائن نہ کریں؟ آپ کو کوئی یاد پڑتی ہے تو پلیز ہماری نالج میں اضافہ کیجئے۔ دیکھو آئی ایم ایف ایک بینک ہے، اور بینک جو ہوتا ہے آپ کے اپنے ہمارے نیشنل بینکس ہیں اور بینکس ہیں، آپ بینک کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو بھائی ہم نے اس کو اپنے بزنس کو چلانا ہے، پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ بینک آپ کی فیزیبلٹی دیکھتا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کرتا۔ دیٹ از فائن، وہ feasibility- آئی کمپلیٹلی اگری ود یو پی جے میر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن اس سے پہلے کیا کسی جماعت نے، اس کے رسپانسبل شخص نے، فائنانس منسٹرز نے کوئی ایسا خط لکھا ہو پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ نے، یا نون لیگ کے دور میں پیپلز پارٹی نے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ جو پی ٹی آئی نے کیا ہے، آئی تھنک اٹ از، میں اپنا پرسنل اوپینین ہے، اٹ از شیمفل، بیکاز انہوں نے پاکستان کو اس کی ترقی کے لیے، آگے جانے کے لیے ایک اسپینر ڈالا ہے۔ whether it is known People's Party or anybody، یہ جو بھی کرے گا that is working against the interest of the country۔ ہم نے تو کنٹری کا انٹرسٹ دیکھنا ہے نا، پیسہ آپ لے کے آئے، whether آپ لائے یا کوئی اور لے کے آئے، ہم نے اس پیسے کو دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے۔ ایک سوال اور اس سر، کا result کیا ذرا وقت بچا لوں، آگے تیمور تالپور صاحب کے پاس بھی جانا ہے۔ پی جے میر صاحب ایک سوال اور، کہ یقیناً حق ہے، چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہو یا کوئی اور جماعت ہو، احتجاج ان کا حق ہے ایز لانگ ایز کہ وہ لوگوں کے لیے پریشانیاں نہیں پیدا کر رہے اور قانون کے پیرامیٹرز کے تحت وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن جب ایسی کالز آئیں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی ایسی گفتگو کی جائے گی کہ جس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، یا ان کے خلاف کوئی ایسی نازیبہ ذاتی گفتگو کی جائے گی، تو آپ کے خیال میں یہ مناسب تو یقیناً نہیں ہوگا، لیکن حکومت اس پہ کارروائی کرے گی تو پھر حکومتی تنقید کا نشانہ بنے گی؟ تو یہ کس قسم کی کیچ 22 سچویشن ہے جس سے حکومت گزر رہی ہے؟ یہاں حکومت کو اپنا میٹل اور ریٹ دکھانا ہے۔ اگر آپ ایک چیف جسٹس آف پاکستان، ریگارڈلیس آف دا ڈس ایگریمنٹس یو ہیو، اگر آپ اس پوسٹ کو، فرگیٹ جسٹس فائزی صاحب، آپ اس پوسٹ کو جب آپ تھریٹ کرو گے تو آپ اپنے اسٹیٹ کو تھریٹ کر رہے ہو، اینڈ دس از unacceptable، دس کین ناٹ ہیپن۔ اگر آپ یہ کرنا چاہو، you will bring instability، اور آپ کا جو باہر کا جو یہ جو ہے ایف ڈی آئی، foreign direct investments and other investors، وہ کیا کہیں گے آپ کو کہ is Pakistan worth the visit to invest؟ Right sir، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تیمور تالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں، بہت ٹھیک طریقے سے جا رہی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک ایسا آپ کا فورٹے ہے کہ جس پہ بڑے عرصے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومتیں اس وقت تک کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکتی جب تک ان کو وفاقی حکومت کی سپورٹ حاصل نہ ہو انڈر دا فائنانس کمیشن اوارڈ اور باقی جو لوازمات ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت نون لیگ جس طریقے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، درست طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا عوام کو، یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں، مجبوری کا وقت ہے، یہ پاکستان کو رکھنے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، ہمارے اکنامک سروائیول کے لیے، ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ اور میں باعث ہوئے بغیر یا کسی کو فیور کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ جو آج وفاقی حکومت کام کر رہی ہے، شاید یہ ہی میکسیمم کیپیسٹی پہ ہے، میکسیمم کیپیبلٹی پہ، شاید اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں، پر آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا میریکل کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے جس میریکل سے جو ہے ایک دم سے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ صحیح، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو ہمارا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ موڈ ہے، اٹس دا سیکنڈ اور دا تھرڈ بیسٹ ان دا ورلڈ، سندھ کا، پاکستان کا نہیں، سندھ صوبے کا۔ اور آپ کے فائنانس منسٹر نے بھی یہ بات کہی تھی، فیڈرل فائنانس منسٹر کی، اگر ان کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں سندھ حکومت سے، سندھ حکومت کے کارناموں سے، ہمارے ہر کول انرجی سیکٹر سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سکھا سکتے ہیں اور سکھانے کو تیار ہیں۔ پر یس، ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہیں فلفلمنٹ کی، ہمیں امید ہے کہ وہ کمٹمنٹس پوری ہوں گی جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں فائنانشل۔ اچھا، ابھی تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں مطلب بحیثیت سیاسی جماعت جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کو توقعات تھیں کہ آپ نے وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دیا شہباز شریف صاحب کو، اور آپ نے کہا کہ ہم حکومت میں اس لیے شامل نہیں ہونا چاہ رہے کہ نون لیگ اپنے منشور پر منوعن جو ہے وہ عمل درآمد کرے، تو ابھی تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی جو وفاق میں کارکردگی ہے اب تک؟ میں اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو یا اپنی حکومت کو مطمئن تو نہیں کہوں گا، پر میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ان حالات میں شاید اس سے بہتر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ So that is close to being مطمئن۔
maybe that is what we can see in the near future and nothing better than that. فیوچر کی بات تو اپنی جگہ نا, ابھی تو ہم حال کی اور ماضی کی بات کر رہے ہیں. جی جناب, ہم حال اور ماضی کی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر نون لیگ اپنے صحیح فٹ اسٹیپس پہ چلتی ہے, اگر صدر زرداری اور چیئرمین بلاول کے کہنے مانتی ہے, تو آئی ایم ہوپ فل کہ 2 سال میں ہم بہت سے مشکل مسئلوں میں سے جی بالکل. لیکن یہ ایک بہت بڑی تعریف تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک کمپلیمنٹ ہے کہ جو آپ جیسے اسٹیچر کے پولیٹیشینز کی جانب سے نون لیگ کے لیے ہے, اور یقیناً آپ کے دیگر جو پارٹی کالیگز ہیں وہ بھی آپ کی اوپینین شیئر کرتے ہوں گے. میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. عامر دورانی صاحب, فائنلی یہ فرمائیے گا کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کے ذریعے ہمارے پاس جو پیسے آئیں گے, ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بائی لیٹرل قرضہ جات ہیں ان کو ہم ریسکیجول کر لیں. 27 ارب ڈالر کی تقریباً ہم نے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے اس سال. یہ سارا کچھ ہو جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ مطلب کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ بہتری آئے عوام کی زندگی میں, جیسے بھی طارق صاحب کہہ رہے تھے پیٹرول کی قیمت کم ہو, بجلی کی قیمت کم ہو, بل کم ہو. سو الٹیمیٹلی کیا اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں اس میں ہمیں یہ پھر میں جو جس طرح میں نے بات شروع کی تھی کہ ہمیں 2 پہلو دیکھنے ہوں گے. ایک یہ کہ کیا یہ ملک, اس کا بجٹ بیلنس ہو رہا ہے, کیا اس کی جو ہوتے ہیں نا سپرفیشل اکنامک اقتصادی انڈیکیٹرز جو ہیں, کیا وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے میں جس لحاظ پہ کہ زیادہ کوئی ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ, یعنی کہ اس کے ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں آ رہا. لیکن یہیں پہ ساتھ ساتھ اور اس سے منسلک جو آگے قدم ہے وہ ہے ایک استحکام کا, اور وہ استحکام اقتصادی اس سے اپنا یہ کیا کہتے ہیں معاشی سے زیادہ آپ کو ایک اپنا سیاسی استحکام لانا چاہیے. کیونکہ جب تک سیاسی استحکام, اور اس کی میں مثال کیونکہ ابھی پچھلی کڑی سے ملا دیتا ہوں بات, کہ دیکھیے وہ جو حرکت کی پی ٹی آئی نے وہ آج تک کسی نے نہیں کی. ملک کی مطلب یہ ملک کی سالمیت نہیں, ایک قسم کا اپنی طرف سے ایک بڑا لو کارڈ. لیکن اس کا جواب میرے پاس بڑا سادہ ہے کہ آپ نے ایک مطلب اناڑی کھلاڑی کو پہلی دفعہ اٹھا کے سیدھا سیاست میں ڈال دیا ہے, تو نیچے آپ جو مرضی لے آئیے, لیکن جب آپ کا ڈیسیجن میکر سمجھتا ہے کہ گورننس آن کرکٹ فیلڈ, گورننس آن دی ہاسپٹل, جس کی ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے عمران خان کا شوکت خان چلانے میں بائی دا وے, تو وہ آ کے اچانک 250 ملین لوگوں کے ملک چلا دے گا, تو یہ ناممکن سی بات ہے. یہ تو ہم اس میں تھوڑی سی بیوقوفی ہماری بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آگے قدم کیا چاہیے؟ قدم ہمیں یہ چاہیے کہ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف. دوسرا پہلو ہے کہ اچھی معیشت عوام کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. تو عوام کیسے اچھی چلتی ہے؟ عوام ایسے اچھی چلتی ہے کہ جب عوام کو خطرہ ہے, آپ کو لگے عوام نہیں ہے, تو آپ پلیز حکومت سے دستبردار ہوئیے اور اگلی حکومت کو آنے دیجیے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وقت مجھے بچانا ہے. طارق عزیز صاحب, کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہم بات کر رہے ہیں, فتوے, یہ بات, تنقید اور بیجا تنقید, گالی گلوچ, یہ سارا کچھ جو ہے نا آج کل ٹی وی یا اخبار کے ذریعے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں ویسی سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دینی چاہیے جس سے یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں؟ نہیں, پابندی تو نہیں لگانی چاہیے, لیکن اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. کیسے؟ آپ اور میں نے جب سے امریکہ جب ٹک ٹاک پہ پابندی لگا سکتا ہے باوجود کہ کہتا ہے کہ جی ہم اتنی سب سے بڑی جمہوریت, سب سے بڑا ملک پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے, پورا چلا ہے, وہ پابندی لگا سکتے ہیں. لیکن آپ جب میں نے سامنے صحافت کی تو ہماری ایک پالیسی ہوتی تھی, ایک خبر آپ دیتے تھے, میں دیتا تھا, وہ چیک ہوتی ہے ایک جگہ, دوسری جگہ, 3-4 جگہ فلٹر ہوتی فلٹر ہو کے پھر چھپتی ہے. اب یہ کوئی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے کہ آپ جو مرضی یہ اپنے یوٹیوب پہ کہہ دیں یا اپنے سوشل میڈیا پہ کہہ دیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. اگر اس کے اوپر پابندی لگے تو کہیں گے یہ آزادی اظہار کے اوپر ہے. یہ دنیا میں کسی ملک میں آزادی. چیک اینڈ بیلنس کی بات ہوئی, اس کے لیے گورنمنٹ نے کچھ فنڈ مختص کیا, اس میں بھی واویلا مچ گیا. دیکھیں جی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے ارب روپے دیے جا رہے ہیں, تو پھر کیا کرے گورنمنٹ؟ تو گورنمنٹ کو تو کرنا پڑے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں ایسی کوئی آزادی ہو, تو آپ جو جنرل جرنلسٹ ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ویری رائٹ, بالکل صحیح. پی جے میر صاحب, اگر امریکہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگا سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کی آڑ میں, تو پاکستان کچھ میڈیا پلیٹ فارم پر, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیوں پابندی عائد نہیں کر سکتا, باوجود اس کے کہ قتل اور چیف جسٹس کے قتل تک کے فتوے جو ہیں نا ایسے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں؟ پی جے میر صاحب دیکھیں, یہ ایک بڑی غلط ایک روایت ہے, اور اس کو وہ کہتے ہیں نا نپ ان دا بڈ. ابھی آپ اس کا ڈیسیجن آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ نہیں لیں گے یہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے, دیکھیں یہ فتوے جو ہوتے ہیں نا یہ حکومت کا کام ہے. فتویٰ کیا ہے؟ کہنا ہے نا, تو کہنا ہے تو حکومت کہے گی, آپ نہیں کہیں گے. قانون آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اگر قانون ساروں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر آپ کی ریاست کہاں گئی؟ آپ کی ریاست تو ختم ہو گئی آپ کی. سر باوجود اپنے تمام تر ریسورسز کے, ایجنسیز کے, سارا کچھ اپنی ٹیکنالوجی کے, برینز کے,
امریکہ نے کوئی میکنزم امپلیمنٹ نہیں کیا, اسٹریٹ اوے ٹک ٹاک پہ پابندی لگا دی. ہر ایک پہ پابندی لگتی ہے. آپ ٹرکی جائیں, آپ سمجھتے ہیں ٹرکی بڑا کھلا ہے, جا کے دیکھیں آپ کو وہاں آپ کو نہیں بات کرنے دیتے. آپ پوچھیں کسی سے جا کے. ہم جب پابندی کی سر بات کرتے ہیں تو ہم پہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کون سی آزادی سلب کر لی ہم نے. دیکھو آپ جو مرضی کرو, بٹ یو ہیو ٹو ریمین ود ان دا ریڈ لائن. اس کو مت کراس کرو. جو آپ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ایز فار ایز میڈیا از کنسرنڈ, آپ اس کو بریک نہ کرو. جو مرضی کرو. ہماری حکومت نے کبھی کسی کو نہیں روکا. یہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی فون آتا ہے. مجھے کتنے ہو گئے, نیرلی 30 years in this profession, مجھے آج تک کسی کا فون نہیں آیا, آج تک. Why? Because you remain within the domains of the, That's true. you know, the state. اس کے اندر آپ رکھو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی کو اگر کسی کو بیڑا گرد کرنا ہے نا, ہم کر دیتے ہیں. آپ ایک بڑا سائنٹیفکلی اور آبجیکٹیولی آپ گیج کرو. یہ پی ٹی آئی جو ہے 2.5 سال کے اندر اس نے پاکستان کا بیڑا گرد کر دیا. اور بھائی ان کے ورثے میں جو آیا تو انہوں نے وہ کیا, سنبھال نہیں سکے. آج جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے ورثے میں جو آیا, یہ سبسیکوئنٹ گورنمنٹس کے فیلیئرز ہیں کہ جو آپ کے آ کے مدے میں. بالکل, پوائنٹ ویل ٹیکن. ذرا تیمور تالپور صاحب سے ایک پوائنٹ لے لوں اس پہ میں. تیمور صاحب, آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے خلاف جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, فتوے دیے جا رہے ہیں, ایک نفرت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی ایک مخصوص سیاسی جماعت ہو یا دیگر طبقات ہوں, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا آپ کے خیال میں آپشنز بنتے ہیں کہ ایک طرف تو کارروائی کرے قانون کے تحت, دوسری جانب اگر کہیں پابندی لگانے کی بات ہو تو آپ کے خیال میں اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اینڈ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کا سوچ بھی نہیں سکتی. نہیں, سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں, میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پابندی کی بات کر رہا تھا. دیکھیں, جب آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کے اپنے لوگوں کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے ٹین ایجرز کو, ہر کلاس کے لوگوں کو آپ غلط فیڈ کر رہے ہیں, جھوٹے پروپیگنڈا بنا کے دے رہے ہیں, اپنے پاک افواج کے خلاف نفرت بھر رہے ہیں, اپنے سیاسی لیڈر جو کہ بہت قربانیاں ہیں ان کے خلاف آپ نفرت بھر رہے ہیں, آپ ایک طرح سے اپنے سسٹم میں زہر ڈال رہے ہیں. ہم کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں گے کہ کن پر کوئی پابندی ہے, پر ابھی جو حالات ہیں, جس لیول تک پی ٹی آئی گر چکی ہے, جس لیول پہ وہ نقصان دینا چاہ رہی ہے, میرے خیال سے شاید بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں بھی اس حکومت کے پاس شاید اس کے علاوہ اور کوئی اوزار نہ رہے. اور اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے کہ چلیں پرماننٹ نہیں, ٹیمپریری پابندی لگا دی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ یوٹیوب پہ بھی ایک زمانے میں پابندی رہی اور 1 سال سے زیادہ, عامر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ پابندی رہی. کچھ ایسے وہاں پہ کانٹینٹ تھا جو کہ مطلب ہمارے جو اسلامی اقدار ہیں ان کے منافی تھا. تو اگر کچھ ٹیمپریری کچھ عرصے کے لیے حکومت پہ ایسا فیصلہ کرتی ہے, سو پیپلز پارٹی اس فیصلے میں حکومت کا ساتھ دے گی, مطلب آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے. ہم کبھی بھی خوشی سے ساتھ نہیں دیں گے. ود ہیوی ہارٹ سر, ود ہیوی ہارٹ. پر اگر ہمارے ملک کی سالمیت کو, اگر ہمارے ملک کے جو سروائیور ہے اس پر بات آئے گی تو ہمارے ملک کے سروائیور کے اوپر ہمیں اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. سب سے جو ہماری فرسٹ پرائورٹی ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کی عوام ہے, اس کی معیشت ہے. درست فرمایا آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ تھے, پی جے میر صاحب, طارق عزیز صاحب, عامر ظفر دورانی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. جیسے تیمور تالپور صاحب نے کہا کہ یہ ایسے فیصلے ہیں کہ جو بہت مشکل فیصلے ہیں, کڑوی گولی کی طرح انہیں نکلنا پڑے گا, لیکن ایز اے لاسٹ ریزورٹ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ حکومت وقت کا ساتھ دے گی اگر کوئی ایسا سخت فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خرم دستگیر صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب ہمیں وقت دینے کا. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. سر یہ فرمائیے گا کہ آج کل احتجاج ہو رہا ہے مہنگائی, بجلی کے بلوں کے خلاف کچھ مخصوص جماعتوں کی جانب سے. آپ کے خیال میں کیا حکومت اس وقت ریئلسٹکلی اس پوزیشن میں ہے کہ عوام کو کسی قسم کا ریلیف دے پائے یا نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف آلریڈی ریلیف اناؤنس کر چکے ہیں.
जो 200 यूनिट के उससे इस्तेमाल करने वाले उसके करीब लोग थे, उन सब के लिए 50 अरब रुपए से इन 3 महीनों के लिए रिलीफ अनाउंस हो चुका है। और आज की जो अच्छी खबर है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है, उससे हुकूमत ने जो कर्जे की जो अदायगी है उसमें कई 100 अरब रुपए का हुकूमत को फायदा होगा। तो वहाँ स्पेस हुकूमत के पास अवेलेबल है अगर वो रिलीफ देना चाहें। अहम बात यह है कि हुकूमत के ऊपर जो दबाव आता है कीमतें बढ़ाने का, वो दबाव अब पहले से बहुत कम हो गया है। शरह सूद में कमी का मैंने जिक्र कर दिया जिससे रिलीफ आएगा। एक अच्छी खबर जो हम सब ने नजरअंदाज की हुई है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में पिछले माली साल में 11% का इजाफा हुआ है और 31.1 अरब की एक्सपोर्ट्स जो हैं एक रिकॉर्ड नंबर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बेहतर हो रहे हैं और जो हमारा जारी खसारा है करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी रिकॉर्ड कम सतह पर है। तो जिसकी वजह से ये सारे जो प्रेशर है जो हमें कहते हैं कि हमारे पास डॉलर कम है, वो प्रेशर जो है अब वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा है। IMF के साथ वायदा भी हो गया है, फिच ने रेटिंग भी पाकिस्तान की इंप्रूव कर दी है। इसके नतीजे में आपको पता है आज स्टॉक मार्केट जो है उसमें 800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो हुकूमत की जो इस्तेदाद है आज नहीं, लेकिन जिस तरीके से इस्तेहकाम आ रहा है, आने वाले महीनों में हुकूमत के पास बेहतर वसाइल होंगे जो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे सकें। राइट, आपसे बेहतर सर इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की वर्किंग को, इनकी रिपोर्ट्स को कौन जानता होगा। मैं सवाल यह है कि आपने फिच का हवाला दिया, एक तरफ फिच कहती है कि जी लॉन्ग टर्म जो करेंसी की रेटिंग है, स्टेबिलिटी है, वो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। उससे पहले फिच एक रिपोर्ट देती है कि ये हुकूमत जो है आइंदा 16 माह 18 माह के करीब जो है मुद्दत पूरी करेगी। सो ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो है वो मुल्क के मालियाती अशारियों की बात करे, अदादोशुमार की बात करे, वो पॉलिटिकल साइड पे कैसे चली जाती है कि जी ये हुकूमत की मुद्दत इतनी हो सकती है। सो इस तज़ाद के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। पाकिस्तान के सियासी मामलात में फिच की जो इस्तेदाद है वो सिफर है, तो लिहाजा उनकी जो सियासी उनके जो फतवे हैं हमें उस पर कान नहीं धरना चाहिए। और जो उनकी कैपेबिलिटी है मुआशी मामलात में देखने की, अकाउंटिंग की, उस पर उनकी बात मोतबर है जिसको हम सब मानते थे। मैंने कहा कि अगर उन्होंने रेटिंग इंप्रूव की है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो 800 पॉइंट ऊपर चली गई है। अभी यहाँ स्टेट बैंक ने ऐलान नहीं किया था। तो लिहाजा ये जो प्रोनाउंसमेंट से हमने ये देखा है कि जब से 2019 में IMF के मुआहदे में उस वक्त की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रोमाइज किया, सौदा किया, जिसमें जो गैर मालियाती अमूर जो है वो IMF की एग्रीमेंट में आना शुरू हो गए, सियासी अमूर आना शुरू हो गए। और फिर जिस तरह हमने देखा कि अपोजिशन की जो जमात है उन्होंने खत भी लिखे IMF को। तो जब पाकिस्तान की सियासी जमातें खुद दावत देंगी बैनुल-अक़वामी इदारों को कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई किसी एक ब्रोकर का किरदार अदा करें या उस पर अपनी राय दें, उसकी वजह से अब इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो होना शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो जमहूरियत है और सियासत है उसका फैसला तो पाकिस्तान में होना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगा। अच्छा सर, एक मुआशी सवाल से हट के सियासी सवाल, क्योंकि गुफ्तगू थोड़ी सी उस तरफ चली गई। आप एक नजरियाती सियासतदान, आपका ताल्लुक एक बरादरी से है, बहुत करीब रहते हैं आप अवाम के, जो आपका हल्का है उससे भी बखूबी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन जो अपने घर की लड़ाई होती है, क्या आप ये चाहेंगे, पसंद करेंगे वो किसी बाहर वाले शख्स को, किसी इदारे को इन्वॉल्व करें उस लड़ाई को सुलझाने के लिए? अगर कोई लड़ाई वाकई है तो क्या ये बेहतर नहीं कि जो अपनी लड़ाई है वो अपने अंदर ही, अपने घर के अंदर ही लड़ी जाए, उसको तस्फिया किया जाए? सो ये जो बाहर वाले लोगों को इन्वाइट करना है, ये कैसा है? ये बहुत ही मज़मूम अमल है। ये एक जमात की तरफ मुस्तकिल हो रहा है कि वो चाहे जमहूरियत का डंडोरा पीटते हुए उस अमरीकी कांग्रेस के पास जाते हैं जो इसराइल की सबसे बड़ी सहूलतकार है, जो 40,000 फलस्तीनियों के कत्ल की सहूलतकार है अमरीकी कांग्रेस। तो अगर अमरीकी कांग्रेस जो है सिर्फ एक खास जमात के हक में बयान देती है तो हम सबको बजाय ये कि उस पर हम शादियाने बजाएं, हमें अफसोस करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उसकी मज़ाहमत करनी चाहिए कि हम सब चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत हो, हमारी जमहूरियत का मयार बेहतर हो, लेकिन कोई बाहर का शख्स आकर हम ये नहीं कह सकता। ये पाकिस्तान एक खुद मुख्तार जमहूरिया है और हमें इस खुद मुख्तारी का खुद दिफा करना है। लेकिन अगर कुछ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके किसी दूसरे के पास जाती हैं, पहले 1 साल कहती हैं कि एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है, और फिर जिनके खिलाफ ये सारा नारा लगाया था उनकी तरफ से सपोर्ट आती है तो वो शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं।
लेकिन true. जो बुनियादी बात यही है कि हमारी खुद मुख्तारी का दिफा पाकिस्तान के लोगों ने खुद करना है। तो लिहाजा यहाँ जब हम किसी बैरूनी इदारे को अपनी सियासत में, मुशत के बारे में उनका जाहिर है, जब हम उनके पास सपोर्ट के लिए जाते हैं तो वो जाहिर हमारी उसकी जो कैपेबिलिटी है उस पर गौर करेंगे, लेकिन सियासत और जमहूरियत के ऊपर पाकिस्तान के आवाम का हक फाइक है दुरुस्त। और इंशाल्लाह उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हम। अरे सर, कोई भी हुकूमत हो, चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जब वो हुकूमत में आती है तो इसका मतलब है, और जमहूरियत के जो तकाज़े हैं उसको देख के हम समझते हैं कि अवाम ने उनको एक हक दिया है कि वो फैसले करें जब तक उनकी मुद्दत है जो उनको मैंडेट आईन पाकिस्तान ने दिया है। अब इस हुकूमत को अवाम ने एक मैंडेट दिया, वो फैसले कर रहे हैं। क्या इस मैंडेट के होते हुए क्या कोई तीसरा फर्द, कोई ग्रोह ये उनसे सवाल कर सकता है कि जी आपने ये फैसला किया तो ये क्यों किया, और इसको हमें बताया जाए, इसको जस्टिफाई किया जाए? मिसाल के तौर पे एप्टमा ने कहा जी कि आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हैं उसकी तफसीलात हमें बताई जाएं। सो अगर हुकूमत ने फैसला किया है तो क्या ये अवाम के मैंडेट की ताकत को मद्देनजर रखते हुए, उसकी बैकिंग को देखते हुए नहीं किया? अगर किया है तो, या एप्टमा जो है वो मजाज है कि हुकूमत से कुछ पूछ सकती है? देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के तहत सबको हक है कि वो सवाल करें, लेकिन इन तमाम सवालों और जवाबात की असल जगह मुंतखब ऐवान पाकिस्तान कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। ये सवालात करने का असल हक जो है वो मुंतखब नुमाइंदों को है। एप्टमा और दूसरे इस तरह के जो बहुत सारे कारोबारी एसोसिएशन हैं वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन जो असल जगह है वो पार्लियामान की कायमा कमेटियां हैं, पार्लियामान इटसेल्फ है। तो लिहाजा मेरी ये तवक्को है कि इसका जो भी जवाब आना है हुकूमत की तरफ से भी, वो तो जमहूरी शफाफियत के मद में पार्लियामान के अंदर आना है, और जिसको हुकूमत जवाब दे है, और मुंतखब नुमाइंदों को हम इसलिए जवाब दें कि वो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में। दोस्त का आपने अब ताबिश गौर साहब ने ये सवालात उठाए। कुछ अर्सा पहले ताबिश गौर साहब जो है वो हुकूमत में शामिल थे, वजीर थे, अहम पोजीशन पे थे। सो आज वो जो सवाल कर रहे हैं उनको उनको उनके साथ कोई मतलब तनकीद मकसूद नहीं है उनकी करना, लेकिन सवाल ये है कि ये सवाल ये भी किया जा सकता है कि जो डिमांड्स या जो एक्शंस वो आज कह रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हुकूमत ये करे, सो अपने दौरे इक़्तिदार में भी तो वो इस किस्म के इक़दाम उठा सकते थे या नहीं? जी देखिए, ये तो बात हम सब पर इसका इतलाक होता है। अब ताबिश गौहर साहब ने एक बात की है, लेकिन एप्टमा की तरफ से जिन साहब ने ये सारे सवालात उठाए वो भी तो निगरान हुकूमत में 7 महीने वजीर है। उस निगरान हुकूमत में 7 महीने तवानाई के वजीर भी मौजूद थे। तो लिहाजा उनको तो पहले तो अपना जवाब देना है कि अगर उन 7 महीनों में ये इतना सुलगता हुआ मसला था जो आज तो पैदा नहीं हुआ, ये तो 1993 से चल रहा है, तो लिहाजा अगर ये मसला था तो उसका कोई, या तो हमें कोई हल बता के जाते, या वो कहते कि ये हल है जो पार्लियामान के ना होने की वजह से हम नहीं कर सके, पार्लियामान अब वजूद में आ गई है आवाम के वोटों से, पार्लियामान इसका ये हल करे। लेकिन सिर्फ मुतालबा करना तो एक प्रेशर ग्रुप है, ये कोई मुस्बत और तामीरी बहस नहीं है। अच्छा, मुस्बत और तामीरी बहस नहीं है। अच्छा, हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, और लेकिन जब हम डिमांड्स देखते हैं, जो प्रेशर देखते हैं, इट्स इमेंस, मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि जिस किस्म की हुकूमत के साथ मुतालबात किए जा रहे हैं, जिस किस्म के प्रेशर में हुकूमत है, और उसकी वजह से आप समझते हैं कि कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ेगा, या इतनी रिजिलियंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में एज अ जमात, एज अ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कि वो उसको झेल जाएगी और सक्सेसफुली इसको पार कर लेगी? जी, बजाय ये कि कोई दावा किया जाए, मैं तो हकायक आपके सामने रखूंगा कि इसी तरह के दबाव और तनाव का सामना हमें 2013 से 18 के दरमियान भी था, और मुझसे इस आज से ज़्यादा हम भूल जाते हैं, आज से ज़्यादा मुश्किल हालात थे, लेकिन इन्हीं दबाव और तनाव में, जिनमें 126 दिन का धरना भी शामिल था, इस्लामाबाद पर हमला भी शामिल था, मुस्तकिल एहतजाज भी शामिल था, मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दहशतगर्दी से छुटकारा दिलाया, लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया, कराची की टारगेट किलिंग से छुटकारा दिलाया, और महंगाई से छुटकारा दिलाया। और आज भी जब हम नंबर्स देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ठीक है कि कीमतें कम नहीं हुई, लेकिन कीमतें अब उस तरह नहीं बढ़ रही, और जो कीमतें बढ़ने की शरह महंगाई, उसमें एक इस्तेहकाम आया, तभी तो स्टेट बैंक इस काबिल हुआ कि उसने जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट किया है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो सियासी तौर पे दबाव हैं वो मौजूद रहेंगे, एहतजाज मौजूद रहेगा,
لیکن میری یہ توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں بہت ایکسپیرینس لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اس تناؤ کا سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہوئے جو اصل ذمہ داری کی ہے پاکستان کے عوام کی اسے وہ پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ارے سر ایک سوال ضرور میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب حکومت کو اتنا ٹف ماحول ملے کہ ایک تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پارلیمان کے اندر جمہوری اداروں کے اندر اگر سوال جواب ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک بات ہے اور جمہوریت کا تقاضا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے پارلیمان کے باہر جب جس قسم کا احتجاج ہے، مفلوج کرنے کی کوشش ہے اور طرح طرح کی غیر جمہوری طاقتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ مختلف اشارے دینے اور ان کو انوائٹ کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے، سو اس وقت حکومت کا کتنا مطلب جو ہے وہ کردار جو ہے وہ مطلب مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس وقت ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے حکومت کی کہ وہ کیسے ان چیزوں کا سامنا کرے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ جی دیکھیے، حکومت اور خاص طور پہ آج کے میڈیا کے دور میں حکومت پر کمیونیکیشن اور ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور جو حکومت کی استعداد ہے اس میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو جو تجربہ اللہ تعالیٰ نے کے کرم سے ہمیں حاصل ہوا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ آج کی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف، کل پارلیمان کا اجلاس بھی ہے قومی اسمبلی کا، آ کر یہ بات کریں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق شامل ہے، تو جس حکومت کے اوپر یہ فرض ہے کہ احتجاج کے حق کا تحفظ کرے، اس سے پر زیادہ بڑا فرض یہ ہے کہ پاکستان کے شہری جو اپنی زندگیوں کا کاروبار، روزگار معمول کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے انٹرویو دینا چاہتے ہیں، جو اسپتال جانا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اس احتجاج کی وجہ سے تعطل رکاوٹ نہ آئے، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور پاکستان نے اگر بطور جمہوریت آگے بڑھنا ہے تو ہمیں احتجاج کا ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا جس کے اندر شر نہ ہو، جس میں فساد نہ ہو، جس میں دوسرے شہریوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں تعطل نہ آئے۔ تو یہ بات ایک ہمیں تواتر سے کرنی ہے، عوام کو بھی سمجھانی ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھانی ہے، اور اس کی بھی جگہ سمجھانے کی پارلیمان میں۔ ارے سر تھوڑا سا ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں معیشت کے حوالے سے کہ گوہر اعجاز صاحب جو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاہدے ہیں اس کے حوالے سے کہا جی ان کو سامنے لایا جائے، پبلک کیا جائے۔ اب یہ جو اس قسم کے معاہدے ہیں یقیناً ایک کانٹیکسٹ میں ہوئے ہوں گے، مقصد اس کا ہوگا کہ پاکستانی معیشت میں یہ اہم کردار ادا کریں، اگر وہ کسی وجہ سے اتنا مکمل کردار ادا نہیں کر سکے وہ کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن کیا یہ ان کا مطالبہ درست ہے؟ کیا یہ کر دینا چاہیے یا حکومت کو ایکسپلین کرنا چاہیے کسی اور طریقے سے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ یہ معاہدے ہم نے کیے اور اب کیا سٹیٹس ہے؟ جی میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ اس طرح میں نے کہا ہر شہری کو آواز اٹھانے کا حق ہے، لیکن یہ معاہدے اگر پبلک ہونے ہیں تو پہلی بات ہے کہ پبلک کرنے کی کوئی ایسی شرط نہیں ہے، لیکن ان کو پارلیمنٹ میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں یا کوئی اسپیشل کمیٹی بنائی جا سکتی ہے درست، اس کو ویٹ کیا جائے۔ اور دیکھیں دوسری طرف ان معاہدوں کے تحت جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک پبلک ریکارڈ موجود ہے، اور اسے بھی یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ کوئی کہے تو ریلیز کر دیں۔ اگر پارلیمان کے اراکین جو ہیں، حکومتی جماعت کے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، کل اجلاس ہے، تو وہ یہ کہیں گے نہیں اس کو پبلک کیا جائے، تو حکومت اس کو پبلک ایک پارلیمنٹری کوسچن کے جواب میں یہ سب ڈیٹیلز جو ہیں یہ پبلک ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے۔ جہاں کیونکہ اگر پاکستان کے عوام کے نام پر کسی کو کوئی ادائیگی کی گئی ہے تو پھر اسے شفاف طریقے سے سب کے سامنے آنا چاہیے۔ لیکن میں پھر یہ ہم نے تمام جو آج گفتگو ہے اس میں بار بار دیکھیے پارلیمان کا رول بہت جی بالکل ہے، ہم سب بات کرتے رہیں گے، لیکن جو اصل جگہ ہے جہاں یہ سب چیزیں ان پر گفتگو بھی ہونی ہے، بحث بھی ہونی ہے، حل بھی تلاش ہونا ہے، وہ پاکستان کے منتخب عوام۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، اور تھوڑا سا معیشت سے ہٹ کے کیونکہ یو آر ون آف دا موسٹ ویری ویل ریڈ پولیٹیشینز ان پاکستان، 2001 سے لے کے آج تک 23 سال گزر گئے، ہم ایک ہی مسئلے میں، شاید اس سے پہلے بھی یہ واقعات یا اس قسم کے مسئلے ہوتے ہوں کہ مذہب کی آڑ میں جو فتوے دیے جاتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف عجیب قسم کے فتوے دیے جا رہے ہیں، وزیر اطلاعات نے اس پر کھل کر پریس کانفرنس کی، ایس این اقبال صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے اس پر پریس کانفرنس کی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ سو یہ کیا عجیب سی گفتگو ہے اور بات ہے کہ ہم مطلب 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پائے اور آج تک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جو شخص ہمیں ناپسند ہے اس کے خلاف ہم مذہب کی آڑ لے اس قسم کا فتویٰ لگا دیں، اس قسم کے الزامات لگا دیں۔ ہم یہاں سے آگے کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟
یہ جسے ہم کہتے ہیں پبلک ڈسکورس، ایک ہمیں اجتماعی طور پر یہ گفتگو کرنی ہے جس کا آغاز حکومت کر سکتی ہے، صوبائی حکومتیں کر سکتی ہیں کہ ہمیں مذہب کے نام پر کوئی قانون توڑنے کی وجہ نہیں بنتی. تو یہ کہے کہ میں اپنے مذہب کے ریلے میں بہ کر میں نے قانون توڑ دیا، اور یہ بات ہم نے اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھانی ہے اور ہم نے اپنی پوری قوم کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، دیکھیے مذہب ہم سب اپنے دین اسلام کا احترام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک جمہوریہ بھی ہے، اسلامی جمہوریہ ہے، تو لہذا مذہب کے نام پر اگر کوئی توہین عدالت کرے گا، اگر کوئی پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے جو کہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ان پر اس طرح تنقید نہیں کر سکتے، اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. اور میں پھر عرض کروں گا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے بھی کہ سیاست دانوں پر تو بہت دفعہ توہین عدالت لگائی گئی ہے، تو یہ جب اتنا گمبھیر معاملہ ہو گیا ہے تو وہ بھی جو ہے ایک قدم آگے بڑھائیں اور توہین عدالت کا سو موٹو نوٹس لے کر انہیں طلب کریں تاکہ وہ آ کر جواب دیں. اس طرح کی گفتگو جو تشدد کو دعوت دیتی ہے آج کے پاکستان میں نہ پہلے کوئی جگہ تھی نہ آج کوئی جگہ. کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اس قسم کے لوگوں کو جو اس قسم کے فتوے بانٹا کرتے تھے ماضی میں، اگر وقت پر قرار واقعی سزا مل جاتی تو شاید آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ اور اب کیا ایک اور ہمارے پاس چانس ہے؟ جی سر. جی دیکھیے یہ اس کو باقی دنیا میں تو ہیٹ سپیچ کے نام سے جانا جاتا ہے، یا ایسا اظہار جو تشدد پر اکسائے، اس کو ہمیں روکنا ہے. وہ کسی بھی پیراہن میں ہو، اس نے کوئی بھی کپڑے پہنے ہو، کوئی بھی زبان ہو، تشدد پر اکسانے والا جو اظہار ہے اس کو ہمیں اپنے قانون کے ذریعے روکنا ہے. تو لہذا یہ تو بہت ہی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہم بار بار اگر ہم اس مسئلے میں پھنستے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں قانون کا اطلاق ہونا چاہیے تھا وہ ہم رک جاتے ہیں کیونکہ وہ دینی لوگ ہیں، وہ اسلام کا نام لیتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے قوانین کا جو تقدس ہے اور دوسرے لوگوں کی جو زندگیوں کا تقدس ہے کسی کو اجازت نہیں، اور دین بھی ہمارا اس کی روح یہ اجازت نہیں دیتی کہ کسی پر جو ہے بلا جواز اس قسم کی گفتگو اور حملہ کیا جائے. ایک آخری سوال سر. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں، جج ہیں، بہت کم گفتگو فرماتے ہیں پبلک میں، اپنے فیصلے کے ذریعے بولتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، مذہبی حوالے سے بھی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہم پبلک ڈسکورس میں سنتے. کیا وجہ ہے کہ خاص طور پہ اسپیسیفکلی ان کو ایسے حساس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا آپ کے خیال میں، اور کیا کرنا چاہیے اس وقت خاص طور پہ ایگزیکٹو کو؟ جی دیکھیے، ایک تو ان کے جو ساتھی ججز ہیں ان کو بھی جو باقی معاملات میں تو بہت آگے بڑھ کر اپنا قدم اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو ان کے دفاع کے لیے آنا چاہیے. اور حکومت کو میں پھر کہوں گا کہ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ جو آلریڈی ہیٹ سپیچ کے خلاف، تشدد پر اکسانے والی اظہار کے خلاف قوانین موجود ہیں، اس کا اطلاق کر کے، قاضی فائز صاحب بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنا پاکستان کا کوئی شہری، کسی شہری پر بھی ایسا حملہ نہیں ہونا چاہیے. ان پر حملہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ اس وقت چونکہ ایک ادارے کے سربراہ اور ان کو ہر قسم کے تناؤ ہیں، اور تناؤ اور دباؤ کے ذریعے بعض قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیں، لیکن اس پر حکومت کو بھی ان کا دفاع کرنا چاہیے، اور چیف جسٹس کے جو کولیگز ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر جو ہے اس کا دفاع کرنا. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ہیں، سابق وفاقی وزیر، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے خرم صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ حکومت کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کالیگ ججز ہیں، برادر ججز ہیں، ان کو بھی چیف جسٹس کے دفاع میں آنا چاہیے. حکومت نے پوری کوشش کی اپنا فرض ادا کرنے کی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر وفاقی وزراء احسن اقبال صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب نے اس پہ بھرپور پریس کانفرنس کر کے حکومت کا موقف سامنے رکھا، اور دیگر بھی اداروں کو جس طریقے سے بھی ممکن ہے
کے سامنے آنا چاہیے اور اس قسم کے جو فضول اور بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں اداروں کے سربراہان کے خلاف، ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ اور اصل چیز یہ، جیسے خرم صاحب فرما رہے تھے، کہ ماضی میں اگر اس قسم کا کام ہوتا رہا اور وقت پر صحیح فیصلے ہو جاتے، قرار واقعی سزا دے دی جاتی، تو شاید ایسی صورتحال نہ پیدا ہوتی۔ آج پھر ایک موقع ہے کہ ہم اس مثال قائم کر سکتے ہیں، اور جو شخص بھی ایسے گھنونے جرم میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔